حق بات ہمیشہ تلخ محسوس ہوتی ہے، لیکن یہی تلخ بات انسان کے دل و دماغ کو جھنجھوڑتی ہے اور اس کی آنکھیں کھول دیتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور کہہ دو کہ حق تو تمہارے رب کی طرف سے آ چکا ہے، اب جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے کفر اختیار کرے۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ حق کو دبایا نہیں جا سکتا، اور جھوٹ کے شور میں بھی سچائی کی صدا الگ ہی سنائی دیتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ ظالم حکمران کے سامنے حق بات کہی جائے۔ یہی وہ معیار ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ حق بولنا کبھی آسان نہیں رہا۔ یہ دل کو چبھتا ہے، کانوں کو بھاری لگتا ہے، اور کئی بار بولنے والے کو تنہا چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی امت نے حق کو پس پشت ڈالا، ذلت نے گھیرا ڈالا، سلطنتیں گر گئیں، عزتیں چھن گئیں، اور وہ قوم جسے رہبر ہونا تھا پیچھے ڈھکیل دی گئی۔ آج کے حالات بھی کچھ مختلف نہیں۔ امت کی خستہ حالی، ہمارے گھروں میں پھیلی غفلت اور ظالم قوتوں کی سازشیں، یہ سب سامنے ہیں۔ مگر سچ تو یہ ہے کہ صرف بیرونی دشمنی ہمیں نہیں ڈبو رہی، بلکہ ہماری اپنی کمزوریاں، اپنے ہی ہاتھوں کے انتخاب اور ایمان کی کمزوری ہمیں کھوکھلا کر رہی ہے۔ یہ موضوع شاید دل کو چبھنے والا ہو سکتا ہے سننے والے کو ناگوار گزرے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن اور سنت کی روشنی میں آنکھیں کھول کر دیکھنا ہی ایمان کا تقاضا ہے۔ یہ باتیں کسی کی ذاتی رائے نہیں، بلکہ ہمارے رب کی ہدایت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا عکس ہیں۔ لہذا آج کی گفتگو کو صرف بیان نہ سمجھیے، یہ ہم سب کے حال اور مستقبل کا سوال ہے۔ اس کو کھلے دل سے سنیے، سوچیے اور خود پر بھی پرکھیے، کیونکہ حق کی سب سے بڑی نشانی یہی ہے کہ وہ دوسروں کو نہیں، سب سے پہلے اپنے سننے والے کو آئینہ دکھاتا ہے۔ تو در حقیقت دین کی تعلیمات کا لب لباب یہ ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے حلف الفضول میں حصہ لے کر یہ پیغام دیا ہے کہ جو پہلی شے اللہ کی محبت کا جو تقاضا ظاہر ہوتا ہے، وہ اللہ کے اس کنبے پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہوتا ہے اس کے مقابلے میں ظاہر ہوتا ہے، ظالم کے مقابلے میں ظاہر ہوتا ہے۔ آپ کے معاشرے میں ظلم ہو، زیادتی ہو، ایک طبقہ دوسرے طبقے کا خون چوس رہا ہو، آپ اللہ والے ہوں اور آپ کو کوئی غیرت نہ آئے، اس پر کوئی جوش نہ پیدا ہو، یہ دو باتیں جمع نہیں ہو سکتی۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، وگرنہ کم نہ تھے طاعت کو کرو بیاں، تو وہ تو فرشتے وہ کام کرنے کے لیے کافی تھے۔ آپ کا تو پتہ یہاں سے چلے گا۔ البتہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رسالت پر کے مقام پر فائز کیا گیا تو اس سیرت کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ حضور کی سمجھ میں یہ بات بالکل شروع میں آ گئی کہ یہ انفرادی سطح پر کوئی چھوٹی موٹی جماعتیں بنا کر ویلفیئر کا کام کرنا یہ غربت کو نہیں ختم کر سکتا۔ آپ 10 غریبوں کے پیٹ بھریں گے، یہ باطل نظام 50 نئے غریب پیدا کر دے گا۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس پورے نظام کو عدل پر مبنی کر دیا جائے تاکہ غریب پیدا، اللہ نے تو وسائل ساروں کے لیے، ساروں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اتارے، یہ ایک بیچ میں طبقہ ہے جو ان وسائل کے اوپر قابض ہو گیا جس کی وجہ سے غریب پیدا ہو رہے ہیں۔ تو میں اگر اس طبقے کو ختم کیے بغیر غربت کے غریبوں کی مدد کرنے چلا ہوں تو در حقیقت میں سر ان ظالموں کو کر رہا ہوں، ان پر الزام نہیں آئے گا کہ کوئی غریب ہے یہاں۔ اور یہ سارے حالات دیکھ کر بھی کسی کے اندر کوئی حرکت نہ پیدا ہو، اس کے دل میں یہ خواہش انگڑائی نہ لے کہ میں اس نظام کو بدلنے کی جدوجہد کروں، تو سوائے افسوس کرنے کے کیا کیے جا سکتا۔ مجھے کہنا پڑتا ہے، تلخ بات ہے، کہنی پڑتی ہے، اگر میرے اندر یہ خواہش نہیں پیدا ہوتی، آپ کے اندر نہیں پیدا ہوتی، تو شاید ہمیں کوئی تھپیڑا لگا نہیں۔ میرے گھر میں شاید میرے بچوں کی کل کی ضرورت ہے، دودھ پیتے بچے کے فیڈر میں ابھی دودھ ہے، اس لیے مجھے احساس ہے۔
میرے گھر میں کوئی شاید ایسی بیماری میں مبتلا نہیں ہوا کہ جس کا علاج میرے بس سے باہر ہو۔ اور بات بھی کہہ دوں، میری بیٹی پہ، بہن پہ، بیوی پہ گلی کے بدماش کی ابھی نظر نہیں پڑی۔ اس ظالم معاشرے میں لوگوں کی عزتیں پامال ہوتی ہیں نہیں ہوتی؟ یہ روز جو آئے روز اغوا کے آپ سنتے ہیں، یہ سارے لوگ ہوش تو نہیں ہوتے؟ کئی شریفوں کی پگڑی اچھل جاتی ہے نہیں اچھل جاتی؟ آپ کے کاروبار کو ابھی کسی بدماش کی نظر نہیں لگی، ابھی کوئی بتہ لینے آپ کی دکان پہ نہیں آیا، اور یہ بتہ خور صرف بدماش ہی نہیں ہے، ریاست بھی ہے۔ اس کے اہلکار ابھی ٹیکس لینے نہیں وارد ہوئے آپ کے یہاں، نہیں تو آپ کے دل میں بھی انقلاب کی آرزو پیدا ہو چکی۔ تو آپ سوتے رہیے، آپ آرام کیجئے، آپ سکون سے رہیے، آپ چین کی بانسری بجاتے رہیے، آپ اللہ ہو کی جو ضربیں لگاتے رہیے، اس لیے کہ ابھی کوئی بدماش آپ کے گھر نہیں ہے۔ جب آ جائے گا یہ فرسٹریشن آپ کے یہاں بھی نظر آئے گی، جب آ جائے گا تو آپ کے اندر بھی خواہش انگڑائی دے گی، کوئی اللہ والا آئے اس نظام کو بدلے، اور یہ اب مرنے والا ہے۔ ہم نے اس میں کوئی حصہ ڈالنا ہے یا نہیں ڈالنا، ہماری قسمت کا فیصلہ اس پہ ہے۔ سحر ہونے کو آئی ہے، ستارے ڈوب جائیں گے، وہ طوفان اٹھنے والا ہے، کنارے ڈوب جائیں گے۔ میری مانو چلو مجدار میں موجوں سے ٹکرا لیں، وگرنہ دیکھنا ساحل پہ سارے ڈوب جائیں گے۔ ہم نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے تو ایک حرکت پیدا کر دی ہے، ہمارے گرد وہ سارے حالات بن چکے ہیں، نیا نظام انگڑائی لے رہا ہے، وہ اللہ کا عادلانہ نظام ہوگا۔ میرا اور آپ کا اس میں حصہ کتنا ہے؟ ہمارے بھائیوں کا حصہ کتنا ہے؟ یہ ہماری قسمت ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں کچھ سمجھنے کی توفیق دی ہے تو آج سے وہ جنون بھی تو پیدا کرنے کی کوشش کرے نا۔ کوشش نہیں کرتے، اللہ سے مانگے تو صحیح۔ اللہ نے اگر توفیق دیا رات کو کھڑا ہو کے عبادت کرنے کی، تو اس میں مانگنے کی چیز کیا ہے؟ میرے مولا مجھے صاحب جنون کر۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔